لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على إكمال الدين وإتمام النعمة هو رضا الرب الكريم. هو الحمد لله الذي جعلنا من متمسكين بولاية علي بن أبي طالب. هو الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويذل المستكبرين ويرفع المستضعفين وقاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الأبتعي السراج المنير الغر الميامين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى وقت المعلوم. صلوات محمد وآلہ. یہ سورہ ہجر کی آیت کریمہ ہے جس کا نشان 36 ہے اور 35 ہے. اور سورہ اعراف میں بھی یہ آیت کریمہ آئی ہے جس کا نشان 14 اور 15 ہے. صرف اتنے سے فرق کے ساتھ کہ اس میں فا کا تذکرہ نہیں ہے اور اس میں فا کے ساتھ آیا ہے. خالق کون و مقام مالک ارض و سماء اپنی محکم معظم کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے. جب ابلیس نے سجدہ
تعظیمی آدم کا انکار کیا، پروردگار عالم نے اسے رانندہ بارگاہ بنا دیا اور لعنت کے طوق کو اس کے گلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ جب یہ لعنتی بن گیا اور لعنت کا طوق اس کے گردن میں پڑ گیا تو بارگاہ یزدی میں اس نے عرض کیا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار ہمیں روز قیامت تک کی مہلت عطا فرما۔ قال فانظرک، پروردگار عالم نے اعلان کیا، وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تو مہلت پانے والوں میں سے ہو گیا۔ توجہ کریں گے آپ، شیطان ملعون نے، ابلیس نے بارگاہ یزدی میں یہ التجا کی، یہ تقاضا کیا، یہ التماس کیا، یہ فرمائش کی، اے پروردگار ہمیں روز قیامت تک کی مہلت دے دے، زندہ رکھ۔ اللہ نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں روز قیامت تک کی مہلت دے دی۔ جب اسے مہلت مل گئی روز قیامت تک کی تو اس نے بارگاہ یزدی میں کہا، پروردگار میں نے تیری بڑی عبادتیں کی، آسمان پہ کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے، ایک قدم کے برابر بھی، جہاں پر میں نے تیری عبادت نہ کی ہو۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر میں نے تیری عبادت نہ کی ہو، ہر جگہ میں نے تیری عبادت کی، اور جس کے نتیجے میں میں عبادت کرتا رہا اور میں نے ایک حکم کا انکار کر دیا، پروردگار تو وفا کرنے والوں میں سے ہے، پروردگار تو اجر دینے والوں میں سے ہے، تیرے وعدے کی وفائی ہوتی ہے، کہیں سے وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ میں نے اتنی عبادتیں کی، اس کے عوض میں مجھے کچھ اجر عنایت کر دے، مجھے کچھ اجر عطا کر دے۔ اور یہ کہتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر احسن عملا، پروردگار وہ ہے کہ جو اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ توجہ کریں گے آپ، پروردگار وہ ہے جو اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ اے پروردگار میں تجھے وہی خدا سمجھ رہا ہوں کہ جس کا وعدہ ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا صلہ ملے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ پروردگار ہم نے اتنی عبادتیں کی، اس کا مجھے صلہ چاہیے، اس کی مجھے اجرت چاہیے، اس کا مجھے اجر چاہیے۔ پروردگار عالم نے کہا مانگو، کون سی اجرت مانگنا چاہتے ہو، کون سا اجر مانگنا چاہتے ہو، ہم بھی تمہیں اجر دینے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے اتنی عبادتیں کی ہیں، ہم اس کا اجر تمہیں ضرور دیں گے۔ مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَدْ عُبِدَ اللَّهُ سِتَّةُ آلَافَ سَنَةٍ، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، امیر المومنین کا کلام ہے، جس میں مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ شیطان نے 6000 برس عبادت کی۔
اتنی عبادت کی، 6000 برس عبادت کی. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ 6000 برس دنیا کا تھا یا آخرت کا تھا. اگر دنیا کا ہے تو یہی ایام ہے، لیکن اگر آخرت کے ایام ہے تو ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. توجہ کریں آپ، توجہ. ایک دن 1000 برس کے برابر ہے. شیطان نے اتنی عبادتیں کی اور عبادت کے نتیجے میں اکڑ گیا، عبادت کا غرور آ گیا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، عبادت کا غرور آ گیا. اب کوئی کتنی زندگی بسر کرے گا، کوئی 100 برس، کوئی 50 برس، کوئی 80 برس. اگر کوئی اپنی عبادتوں پہ ناز کرتا ہے تو اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرے، اس لیے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جب 6000 برس کی عبادت کو اگر ایک آدم کے انکار میں برباد کر سکتا ہوں تو تمہاری ساری عبادت کو علی کے انکار میں برباد کر دوں گا. صلوات. چھ 6000 برس کی عبادت، عبادت پہ کوئی ناز نہ کرے، عبادت پہ کوئی غرور نہ کرے. یہ عبادتیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب اللہ کے حکم کو انسان مانتا ہے. اگر کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سجدہ کرنا پڑے گا، اگر کہا آل محمد کا سجدہ کرو تو سجدہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جب آدم کے انکار کی یہ سزا ہے تو فخر آدم کے انکار کی کیا سزا ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابلیس نے کیا مانگا؟ اجر مانگا. اجر میں کیا چاہیے؟ کہا پروردگار مجھے کثرت اولاد عنایت کر. توجہ کریں گے آپ. ابلیس نے اجر عبادت میں مانگا کیا؟ اجر عبادت میں اولاد کی کثرت مانگی. کتنی؟ کہا اتنی اولادیں ہوں، اتنی اولادیں ہوں کہ روئے زمین پر میری اولاد کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے. توجہ کریں گے آپ. اللہ نے کہا کہ تو یہ اجر عبادت میں مانگتا ہے تو میں تجھے کثرت اولاد دیتا ہوں، کثیر اولاد. ایک ران میں آلہ رجولیت، ایک ران میں آلہ انوثیت دے کے مس کرنے سے انڈے بنائے، انڈے سے بچے بنائے. جیسے چونٹیوں کے انڈے ہوتے ہیں ویسے شیطان کی اولاد کو پیدا کر کے قیامت تک کے لیے یہ بتا دیا کہ اگر عبادت کے اجر میں شیطان کثرت اولاد مانگتا ہے تو ہم دنیا ہی میں اسے دے دیں گے. بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ کثرت کس کی طرف ہے. کربلا میں کثرت کس کی تھی؟ ارے بھیا کثرت تو شیطان کا مانگا ہوا ہتھیار نظر آتا ہے. صلوات. کثرت اولاد شیطان نے مانگی. کیوں؟ تاکہ میں قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہوں. اور کیا مانگا؟ کثرت اولاد مانگی. اتنا اولاد ہو جائے کہ ہر آدمی، ہر جنات کے پاس میں پہنچ سکوں. اور مانگا پروردگار
ہمیں ان کے اندر سرایت ہونے کی توفیق عنایت کر، ہمارے اندر اتنی قدرت دے کہ ہم ان کے اندر سرایت کر جائیں، ان کے خونوں میں، ان کے رگوں میں ہم ان کو دیکھیں، یہ ہمیں نہ دیکھیں۔ اللہ نے کہا یہ بھی عطا کیا۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ اس قدر یہ انسانوں کے خون میں دوڑتے ہیں، اتنی کثرت سے یہ رگوں میں دوڑتے ہیں، جب کثرت بڑھ جاتی ہے تب لوگوں کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کس کی بنیاد پہ ہے؟ یہ شیطان کی کثرت دوڑ کی بنیاد پہ ہے۔ توجہ کریں گے۔ تیسری چیز کیا مانگی؟ کہا اے پروردگار اس اجر عبادت میں ہمیں لوگوں کے قلوب کے اوپر مسلط فرما۔ آپ پڑھتے ہیں سورہ ناس کو، خناس الذی، خناس بھی شیطان کا نام ہے، خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ خناس ہے جو لوگوں کے قلبوں کے اوپر سرایت کرتا ہے، لوگوں کے قلبوں کے اندر سرایت کر کے اثر انداز ہوتا ہے۔ توجہ کریں گے آپ، شیطان نے یہ تین چیزیں مانگ لی، کثرت اولاد مانگ لی، خون میں بسنے کی، جریان کی قوت مانگ لی، سینوں کے اوپر، قلبوں کے اوپر حملہ کرنے کی قوت مانگ لی، اللہ نے عطا کر دیا۔ کہا تمہیں ہم نے یہ قدرت عنایت کر دی۔ بہت توجہ میں چاہ رہا ہوں، اللہ نے یہ قدرت عنایت کر دی۔ جاؤ ہم نے کثرت اولاد بھی دیا، جاؤ ہم نے تمہیں خون میں سرایت کرنے کی قوت بھی دی، جاؤ ہم نے تمہیں قلبوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی بھی قوت عنایت کی۔ یہ تینوں قوتیں جب پروردگار عالم شیطان کو دے چکا تو یہ کہنے لگا حسبی حسبی، یہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں کہوں گا اے پروردگار، اس نے اپنے اجر عبادت میں تین چیزیں مانگی ہیں، ایک کثرت اولاد مانگی، اور دوسرے اس نے خونوں میں اثر کرنے کی قوت مانگی، تیسرے اس نے قلبوں پہ اثر کرنے کی قوت مانگی۔ لیکن شیطان نے اس وقت یہ وعدہ کیا، اے پروردگار میں سب کو قیامت تک بہکاؤں گا مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جو تیرے خاص بندے ہوں۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ فبے عزت کا لأغوینہم اجمعین الا من عبادک المخلصین۔ اے پروردگار تیرے رعب و جلال کی قسم، میں سب کو تو بہکاؤں گا لیکن جو تیرے خاص مخلص بندے ہوں گے انہیں میں نہیں بہکاؤں گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب ہمیں یہ ملتا ہے کہ شیطان ہو کے اپنے وعدے پر سچا نظر آتا ہے۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، شیطان اپنے وعدے پر سچا نظر آتا ہے، شیطان جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو غدیر میں نبی کے سامنے اعلان ولایت کر کے بعد نبی انکار کر کے بتاتا ہے۔ صلوات۔ ارے یہ تو ابلیس کا بھی باپ نظر آتا ہے، اس لیے کہ ابلیس نے جو وعدہ کیا وعدہ خلافی نہیں کی۔ یہ مسلمان ہے جو وعدہ بھی کرتا ہے توڑتا بھی ہے۔ صلوات۔
یہ ابلیس ہے، وعدہ بھی کیا، وعدہ خلافی بھی کیا، مانا بھی، انکار بھی کیا، جبکہ رسول اسلام نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مومن وہی ہے جو جھوٹ نہ بولے، اسے مومن کہتے ہیں۔ مسلمان کے دائرے میں تو رہ نہیں گیا، ایمان کا دائرہ کہاں سے لاؤ گے؟ صلوات۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اے پروردگار، میں تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا نہیں، بہکاؤں گا نہیں۔ مخلص بندوں کو بہکائے گا کس چیز سے؟ نماز سے۔ بہکائے گا کس چیز سے؟ روزے سے۔ بہکائے گا کس چیز سے؟ حج سے۔ بہکائے گا کس چیز سے؟ خمس سے، زکوٰۃ سے، جہاد سے۔ کس چیز سے بہکانے کا اس نے وعدہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے بہکانے کے لیے یہ وعدہ کر رہا ہے؟ ارے اگر سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نماز تو خود پاتا تھا، روزہ تو خود رکھا تھا، توحید کو خود مانتا تھا۔ اس نے آدم کا انکار کیا، یا ولایت کا انکار کرنے سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ صلوات۔ اب یہاں پر دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ہمیں چند چیزیں عرض کرنی ہے۔ یہاں پر شیطان نے جب اپنا اجر مانگ لیا تو شیطان نے بارگاہ یزدی میں چند اعتراضات کیے۔ کہا پروردگار میرے چند اعتراضات ہیں۔ کیا اعتراض ہے؟ کہا پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب تو حکیم ہے، جب تو قادر ہے، جب تو عالم ہے، جب تجھے معلوم ہے کہ شیطان کو پیدا کرنے کے بعد شیطان کیا کیا کرے گا، جب تجھے معلوم تھا تو تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اے پروردگار، جب تجھے معلوم تھا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا تو تو نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تیسرا اعتراض اس نے یہ کیا، اے پروردگار، جب تجھے معلوم تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا تو تو نے مجھے اتنی مہلت کیوں عنایت کی؟ جب تجھے معلوم تھا کہ میں آدم کو بہکاؤں گا تو تو نے مجھے جنت میں جانے کیوں دیا؟ اے پروردگار، جب تجھے یہ معلوم تھا، جب تو یہ جانتا تھا کہ میرے انکار کرنے سے نہ تیرے خدائی میں کوئی کمی آئے گی اور نہ میرے مان لینے سے تیری خدائی میں کوئی ترقی ہوگی، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ 7 اعتراض شیطان نے پروردگار عالم کے اوپر کیے۔ بہت غور سے سنیے گا، کچھ لے کے جائیے گا۔ 7 اعتراض شیطان نے پروردگار عالم کے اوپر کیے۔ پروردگار عالم نے کہا تو مجھے حکیم مانتا ہے، تو مجھے قادر مانتا ہے، تو مجھے عالم مانتا ہے۔ جب تو مجھے قدیر مانتا ہے، حاکم مانتا ہے، عالم مانتا ہے، قادر مانتا ہے، تو تیرا اعتراض کرنا ہی میرے اوپر فضول ہے۔ پہلی بات، تیرا اعتراض کرنا ہی میرے اوپر فضول ہے، اس لیے میں نے تجھے اتنا موقع دیا۔ کان کھول کے سنو، ہم نے موقع کیوں دیا؟ کہا جب تک کوئی چیز کوئی بناتا نہیں اسے خالق نہیں کہا جاتا۔ ہوتا ایسا؟ بغیر کسی چیز کے بنائے ہوئے اسے خالق نہیں کہا جائے گا، بغیر کسی کو رزق دیے ہوئے اسے رازق نہیں کہا جائے گا، بغیر زیادہ عطا کیے ہوئے کسی کو سخی نہیں کہا جائے گا، بغیر قدرت کے مدد کیے ہوئے، بغیر مدد کیے ہوئے کسی کو قادر
نہیں کہا جائے گا۔ پروردگار نے کہا سنو، جب تک جاہلوں کے سوالوں کے جوابات نہ دیے جائیں اسے عالم نہیں کہا جاتا۔ جب تک جاہلوں کے سامنے ان کی جہالت والی گفتگو کو سن کے برداشت نہ کرے جب تک اسے حلیم نہیں کہا جاتا۔ توجہ کریں آپ، جب تک اسے حلیم نہیں کہا جا سکتا، جب تک گنہگاروں کے گناہوں کو معاف نہ کرے اسے نہ غفار کہا جائے گا نہ اسے غفور کہا جائے گا۔ صلوات۔ اسے غفور نہیں کہہ سکتے، غافر بخشنے والا، غفور غفار صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ بخشنے والا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ساتر چھپانے والا، ستار عیوب پر پردہ ڈالنے والا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ستار عیوب پر پردہ ڈالنے والا، بہت زیادہ چھپانے والا۔ پروردگار کہتا ہے اے شیطان، اگر یہ میرے بندے گناہ نہ کریں گے تو میں غفار کیسے بنوں گا، میں ستار کیسے بنوں گا۔ صلوات۔ اگر سب معصوم ہو جاتے تو ملائکہ بہت تھے ہمارے لیے عبادت کے۔ اگر سب معصوم ہم بنانا چاہتے تو انبیاء ہمارے لیے بہت تھے۔ اگر ہم سب کو معصوم بنانا چاہتے تو اوصیاء ہمارے لیے بہت تھے۔ ہم نے آدم کی اولاد کو بنایا اس لیے تاکہ ستار کا، غفار کا، غفور کا آئینہ بن سکو۔ صلوات۔ اب آپ یہ کہیں گے، توجہ کریں گے آپ، اب آپ یہ کہیں آپ گناہوں کی دعوت دے رہے؟ جی نہیں، ہم گناہوں کی دعوت نہیں دے رہے۔ کوئی ہے جو اپنے آپ کو اس میں بتائے کہ ہم معصوم ہیں؟ کوئی ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم سے خطا نہیں ہوتی، جان بوجھ کے نہیں، غلطی میں تو ہوتی ہے۔ اگر معافی نہیں مانگے گا تو غفار کی منزل میں کیسے آئے گا؟ اب اللہ نے، آپ پڑھتے رہتے ہیں دعا میں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا الا من یشرک بہ یا الا من یشرک باللہ، الا من یشرک خصوصاً فی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ توجہ کریں آپ، اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہر گناہ کو، جو بھی اس نے کیا ہے میں اسے بخشوں گا، لیکن اگر کسی نے شرک کیا تو اسے بھی نہیں بخشوں گا، اور جس نے علی کی ولایت میں جس نے علی کی ولایت میں، بھائی میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جس نے علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا، بھائی توجہ کریں آپ، میں اسے نہیں بخشوں گا،
میں اسے نہیں بخشوں گا جو اللہ کا شریک بنائے، اور میں اسے نہیں بخشوں گا جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک بنائے، پہلے کو بنائے، دوسرے کو بنائے، تیسرے کو بنائے، کسی کو بھی بنائے۔ صلوات حیدری، صلوات۔ علی کی ولایت میں اگر کوئی کسی کو شریک بناتا ہے، دیکھیے مشرک اور ہے، منکر اور ہے۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ خدا کے ساتھ کسی اور کو ملا لے، وہ ہے مشرک۔ توجہ کریں گے آپ، مشرک کون ہے؟ جو گائے کی بھی پوجا کر لے، جو بتوں کی بھی پوجا کر لے، جو کنکر پتھر کی بھی پوجا کر لے، جو حیوان انسان کی بھی پوجا کر لے، اسے کہتے ہیں مشرک۔ اور جو کسی کی پوجا نہ کرے، کسی کو نہ مانے، اسے کہتے ہیں منکر۔ بھائی توجہ میں چاہ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں منکر۔ اب مشرک چاہے وحدانیت میں بنائے، بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، چاہے وحدانیت میں بنائے، چاہے علی کی بلا قصر خلافت میں بنائے۔ صلوات۔ ہم علی کی ولایت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم علی کو بلا فصل مانتے ہیں، ہم علی کو بلا فصل مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، اگر کسی اور کا ہوتا تو نہ مانتے۔ اللہ اور نبی نے کہا ہے، اس لیے علی کو مانتے ہیں۔ صلوات۔ وَلَقَاتِلِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمْ، اور اس کو نہیں معاف کریں گے جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہوگا۔ دیکھیے شیطان کے چہرے کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ اولادیں اتنی ہیں کہ مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی اولادیں ہیں کہ جیسے ایک چھتے میں ایک شہد کے پیالے پر شہد کی مکھیاں بیٹھتی ہیں، ویسے ایک انسان کے پیچھے اتنے شیطان لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہکا لے جاتے ہیں۔ بھائی میں توجہ چاہ رہا ہوں، بہکا لے جاتے ہیں کب؟ کب؟ ایام عزا کے آنے پر، ایام عزا کے آنے پر۔ اے بھائی یہ نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ اے بھائی یہ نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ اے بھائی یہ نہ کرو، یہ بدعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان زادے ہیں جو عزا کی انکار کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات۔
کل میں دیکھ رہا تھا، اس پہ آ رہا تھا تعزیہ دیکھنا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، جلوس نکالنا بدعت ہے، تابوت نکالنا بدعت ہے، گہوارہ نکالنا بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے۔ تو اب یہ سمجھئے جہاں سے بھی اس طرح کا فتویٰ آئے سمجھ لیجئے گا یہ شیطان کی طرف سے بول رہا ہے۔ صلوات بس عزیزو، دامن وقت میں گنجائش نہیں، کہنا تو بہت کچھ تھا، لیکن مجھ سے کہا ہے 10 بجے کے اندر ختم کر دیجئے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ہم نے ابھی جناب آدم کی کوئی فریاد آپ کے سامنے بیان نہیں کی، صرف شیطان کے التجا اور التماسات اور اجر کا مانگنا صرف ہی بیان کیا ہے۔ جناب آدم نے کیا کہا، کیا طلب کیا؟ اپنے اولادوں کے لیے شفقت پدری اس قدر گویا ہوئی کہ رونے لگی اور کہا پروردگار تو نے ابلیس کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا تو نے ابلیس کو۔ کہا نہیں، تم بھی تو مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ ہم نے تمہارے ہر ولد کے اوپر، ہر ابن آدم کے اوپر 2 موکل رکھے، 2 موکل رکھے تاکہ وہ تمہیں شیطان کے بہکاوے سے روکتے رہے۔ کہا پروردگار کم ہے؟ کہا میں نے ان کو 7 گھنٹے کا موقع دیا کہ گناہوں کے بعد 7 گھنٹے تک مغفرت کریں۔ کہا پروردگار کم ہے؟ کہا 3 دن کا موقع دیا۔ کہا پروردگار کم ہے؟ کہا 7 دن کا موقع دیا۔ کہا پروردگار کم ہے؟ کہا مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی، بھائی توجہ، مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی تو ہم اسے بخش دیں گے۔ کہا پروردگار اب بھی کم ہے۔ صلوات کہا پروردگار اب بھی کم ہے۔ شیطان کو پروردگار تو نے چاروں طرف سے حملہ کرنے کے لیے اختیار دیا۔ شیطان کہتا ہے قرآن کے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ أَمَامٍ وَشَمَالٍ وَوَرَائِهِمْ، میں داہنے جانب سے بھی حملہ کروں گا، بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، آگے سے بھی حملہ کروں گا۔ فرشتوں نے دیکھا، کوہرام مچا کہ آدم کی اولاد کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، آدم کی اولاد یہ کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ نے کہا نہیں، گھبراؤ نہیں، اگر 4 سمت شیطان کی طرف ہے تو 2 سمت اولاد آدم کی طرف ہے۔ کیا؟ کہا اوپر کا حصہ، نیچے کا حصہ، بالا، تحت، اوپر اگر ہاتھ اٹھایا، بھائی توجہ کرے آپ، اوپر اگر ہاتھ اٹھایا تو میں بخشنے کے لیے تیار، اگر سر سجدے میں رکھ دیا، صلوات اگر سر سجدے میں رکھ دیا تو اس سے بڑا میرا کوئی بندہ نہیں۔ اس لیے کہ سارے دولت و تمکنت کے باوجود وہ اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ کے بتا رہا ہے کہ پروردگار میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ 2 راستے میں نے اولاد آدم کے لیے ایسے ہموار کیے کہ شیطان کہیں سے بھی آئے مخلصین کے اوپر کامیاب نہیں ہوگا۔ بس ختم کر دیا میں نے۔ اللہ بڑا رحمان ہے۔
اللہ بڑا رحیم ہے۔ جناب ابراہیم نے دیکھا ایک گنہگار گناہ کر رہا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بد دعا کیا، مر گیا۔ دوسرے کو دیکھا گناہ کر رہا ہے، بد دعا کی، مر گیا۔ تیسرے کے لیے ہاتھ اٹھایا، بد دعا کی، مر گیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم اب بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ کوئی باقی نہیں بچے گا۔ صلوات۔ بس بقیہ باتیں پھر کبھی عرض ہوں گی۔ شیطان عزائے حسین میں فتنہ ڈالنے کے لیے زیادہ بڑھتا ہے۔ جب بھی کہیں سے فتویٰ نظر آئے سمجھنا کہ یہ ہمارے مرد مومن کا کلام پیغام نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، فتنہ برپا نہ ہونے دو۔ سب ایک ہو کے عزائے سرکار سید الشہداء مناؤ۔ اس لیے کہ سال بھر تک گندی نالی کے کیڑے بلبلاتے رہتے ہیں، ماہ عزا جب بھی آتا ہے وہ بلبلا کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے دو کاتبین ہیں نا آپ کے، دو کاتبین ہیں، ایک نیک کام لکھتا ہے، ایک برا کام لکھتا ہے، جس کو رقیب اور عتید کہتے ہیں۔ ختم کیا میں نے آپ کی زحمت۔ رقیب و عتید ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اچھائی برائی لکھنے والے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا، معصوم مولا آپ ارشاد فرمائیں جب نیکی لکھنے والا لکھتا ہے تو برائی لکھنے والا خاموش بیٹھا رہتا ہے؟ کہا جب برائی لکھنے والا برائی لکھتا ہے تو کیا نیکی لکھنے والا خاموش بیٹھا رہتا ہے؟ کہا مولا یہ بتا دیجئے کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہو؟ کہا ہاں، ایک وقت ایسا آتا ہے جب میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ نیکی لکھنے والا نیکی لکھتا ہے، برائی لکھنے والا برائیوں کو مٹاتا ہے۔ حیدری صلوات پڑھے محمد۔ بس عزیزو، سجدے میں ہر امام نے سر رکھا۔ دیکھیے امام کی سیرت یہ رہی ہے کہ جیسے ہی ولادت ہوتی ہے سب سے پہلے سر سجدے میں رکھ کے بارگاہ یزدی میں وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا پہلا سجدہ ہو یا وہ دنیا کا آخری سجدہ ہو۔ دو سجدے ہمیں ایسے ملے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی سر، پیشانی، جبین نیاز کو بارگاہ یزدی میں رکھا، اور جب دنیا سے کوچ کرنے لگے تب بھی ایک حلال مشکلات ہیں کہ جن کے اوپر عالم نماز میں سجدے کے عالم میں ضربت لگی، اور دوسرے سرکار سید الشہداء ہیں کہ جس نے ولادت کے وقت بھی سر سجدے میں رکھا اور دنیا سے رخصت ہوتے بھی سجدے میں سر رکھا، پس پشت نے ظالم نے تلوار چلائی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے عزاداروں۔ پہلی محرم ختم ہو رہی ہے، مجھ سے کہا گیا ہے شہزادے علی اکبر کا مصائب پڑھنے کے لیے اور بہن بھائی کی رخصتی پڑھنے کے لیے۔ عزاداروں تابع برداشت رکھے تو اپنے جگر کو تھام کے مصائب شہزادے علی اکبر سنیے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نیا لباس پہنایا جاتا ہے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے
تب بھی اسے نیا کفن پہنایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رے غربت سرکار سید الشہداء پارا پارا لباس پہنے ہوئے، بوسیدہ لباس، ظالموں نے وہ لباس بھی سرکار سید الشہداء کے جسم نازنین پہ رہنے نہیں دیا۔ یہ عزاداروں سنیں گے آپ، جب سرکار سید الشہداء پیدا ہوئے تھے تو معلوم ہے آپ کو اس وقت تک جناب شہزادی نے شیر نہیں پلایا جب تک کہ خود رسول اسلام تشریف نہیں لائے، جب تک انگوٹھے کو آپ چوستے رہے، جب رسول اسلام تشریف لائے اور اپنی زبان اقدس کو مولا حسین کو چسا چسا کے پروان چڑھایا۔ اے عزاداروں سنیں گے آپ، ہاں سب سے پہلے اگر زبان چوسی تو رسول اسلام کی چوسی، اور جب دنیا سے جانے لگے تو ہم شکل نبی علی اکبر کی زبان اپنے زبان میں لے کے کہا، یا بنیا اے پروردگار گواہ رہنا، علی شبیہ ہے، ہم شبیہ ہے پیغمبر جناب علی اکبر کی زبان چوسی۔ بس عزاداروں میں آپ کو آپ کی منزل تک لے آیا ہوں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزاداروں، بہن اور بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے کوئی کیا بیان کر سکتا ہے، لیکن ہاں ہم اتنا بیان کریں گے کہ جب 28 رجب سن 160 ہجری کو یہ قافلہ نکل رہا تھا، ہر ایک آ کے شہزادی کو صغرا سے مل رہا تھا، ہر ایک آ کے مل رہا تھا، شہزادی صغرا سب کو رخصت کر رہی تھی۔ لیکن اے عزاداروں، جب بھائی بہن کے قریب آیا فوراً صغرا کھڑی ہوئی، باہوں میں باہیں ڈال دی، اے بھیا، اے علی اکبر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، اے بھیا صغرا کس کے سہارے رہے گی؟ عزاداروں تاریخ بتاتی ہے اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے، ادھر سے عباس بڑھے ادھر سے حسین بڑھے۔ غصے واقعہ دلایا۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے کہا، اے بیٹا ہم نے مانا کہ بھائی بہن میں محبت ہوتی ہے، لیکن اے بیٹا اتنی نہیں کہ روح کو وسع عنصری سے پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے علی اکبر نے کہا، اے بابا مانا آپ کے دو بہنیں زینب و ام کلثوم آپ کے ہمراہ جا رہی ہے، لیکن ہائے میری صغرا مدینے میں تنہا رہ رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو چند فقرے اور بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کر دیا۔ اے عزادارو ایک وقت وہ بھی آیا جب کربلا کی سرزمین پر یہ قافلہ 2 محرم کو وارد ہو گیا۔ اے عزادارو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جا سکے، لیکن اے عزادارو حسین مظلوم سے جب علی اکبر نے آگے کہا، بابا ہمیں بھی جنگ کی اجازت دیجئے، بابا ہمیں بھی جنگ کی اجازت دیجئے۔ حسین مظلوم نے کہا، اے علی اکبر ہم نے تمہیں نہیں پالا ہے، تمہیں تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے، جاؤ پہلے زینب سے اجازت لے کے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر آتا ہے کس کا خدمت میں، شہزادی زینب کے ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا، اے پھوپھی اماں اجازت دیجئے۔ کہا بیٹا کیا 18 سال کا کڑیل جوان اسی لیے کیا تھا؟ کہا اے پھوپھی اماں آج کے بعد علی اکبر باہر نہ نکلے گا، لوگ سوال کریں گے ضعیف باپ مر گیا، جوان بیٹا بیٹھا رہا۔ زینب چپ رہی۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، اے پھوپھی اماں ہمیں اتنا بتائیے کل روز محشر جب شہزادی دادی جدہ ہماری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پوچھیں گی، اے زینب تمہیں علی اکبر پیارا تھا یا میرا حسین پیارا تھا؟
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اپنے بھاجائے حسین کا نام سنا، کہا جاؤ علی اکبر، جاؤ، ہم نے اجازت دی۔ حسین علی اکبر خوش ہو کے نکلے، آئے، اپنے ماں سے اجازت لی، اجازت لے کے بابا کے خدمت میں آئے، کہا بابا اجازت مل گئی۔ اب حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پروردگار گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں ہمارے لالا کے ہم شبیہ تھا۔ اے عزادارو، علی اکبر آئے، مقتل میں پہنچے، 120 کو حاصل جہنم کیا۔ اس کے بعد پلٹ کے آئے، کہا بیٹا، بابا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا۔ اے عزادارو بہت روئیں گے آپ، بہت روئیں گے آپ۔ اے عزادارو، جس بیٹے نے اپنے باپ سے فرمائش نہ کی ہو، وہ بیٹا آخری وقت میں آن کے ایک فرمائش کرے، اے بابا پانی کی سبیل ہے، اسے طلب کے اپنی زبان علی اکبر کی زبان میں ڈالتے ہیں، فوراً کہتے اے بابا آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑ گئے۔ بس عزادارو، علی اکبر رخصت ہوئے۔ اب جو علی اکبر چلتے ہیں تو پیچھے پیچھے حسین مظلوم محلن محلن یمن الزہرا، اے بیٹا علی اکبر آہستہ قدم اٹھاؤ۔ اے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، کہا اے بیٹا، اے کہا تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو، ایک وقت وہ بھی آیا، ظالموں نے تیر مارا، لیزہ مارا، پرچی کی علی ماری۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا علیک من السلام یا بتا، اے بابا میرے سلام آخر کو قبول کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، حسین چلے، زمین پہ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کہتے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے جب حسین چل رہے تھے تو اے عزادارو، ایک ندا ہمیں نہیں معلوم کہ کس علی کو پکار رہے تھے، علی اکبر کو پکار رہے تھے یا اپنے بابا علی کو پکار رہے تھے، لیکن اے عزادارو ہم نے تاریخ میں ضرور دیکھا ابھی حسین لاش علی اکبر پر پہنچنے نہ پائے تھے۔ شہزادی زینب اکبر کے لاشے پر پہنچ کے سر اقدس کو اپنے زانوں پہ رکھ کے بیٹھی ہے۔ جیسے ہی حسین مظلوم نے دیکھا، پلٹ کے کہا اے بھائی زینب میری زندگی میں، ارے تم مقتل میں کیسے؟ کہا اے بھیا جوال کا لاشا تھا، ضعیف باپ تھا، دیکھ نہ سکتا، اس لیے میں آئی کہ آپ کی مصیبت میری طرح منتقل ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق فاطمہ ابیہا وبالہا وبنیہا، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں شفائے عاجل عنایت فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی تمام دلی مرادوں کو مستجاب فرما۔ پروردگار اتباط عالیات مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہاں جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب مولا حسین کے عاشق ہیں، سب مولا باب الحوائج کے عاشق ہیں۔ پروردگار اسی سال سب کو زیارت سرکار سید الشہداء سرکار باب الوفا کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار منتقم خون حسینی امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ دنیا کفر و جہالت سے پاک و صاف ہو جائے۔